الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر ہے ان پر آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی 2 آیتوں کے اندر اس قرآن کے پورے عالم کے لیے اور خاص کر متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بتلایا اور پھر اس کے بعد کی 3 آیتوں کے اندر جن لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کیا ان کا ذکر تھا اور ان کی کامیابی کا اعلان تھا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت 15 آیتوں کے اندر ہدایت قبول نہ کرنے والے کافرین کا ذکر کرتے ہیں. کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ کافر کا معنی ڈکشنری کے اندر اور زبان اور لغت کے اعتبار سے چھپانے کے اندر، اسی وجہ سے ناشکری کو بھی کفر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ محسن کے احسان کو چھپاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا. اور جب اسلام کے اندر کافر کا لفظ بولا جاتا ہے، کفر کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے مطلق کسی بات کو چھپانا مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا، جن چیزوں کو مسلمان بننے کے لیے ماننا ضروری تھا،
ان ساری چیزوں کو یا پھر ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا، نہ ماننا، اس کو کفر کہا جاتا ہے، اور نہ ماننے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ کن چیزوں کو ماننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے؟ تو اس سے پہلے بتلایا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، اسی طریقے پر آخرت کے دن کو ماننا، تقدیر کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا۔ یہ ساری چیزوں کو جب تک انسان نہیں مانتا ہے، وہاں تک وہ سچے معنی میں مسلمان نہیں کہلاتا۔ ان ساری چیزوں کا کوئی شخص انکار کر دے کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا رسول کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، یا اللہ کی کتاب قرآن کو نہ مانے، آخرت کے دن کو نہ مانے، یعنی یہی دنیا کی زندگی اصل ہے اور اس کے بعد مر کر کے ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، تقدیر کو بھی نہیں مانتا ہے، تو ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے۔ اب یہ کافر دو کوالٹی کے ہیں، دو طرح کے۔ ایک تو وہ کافر جو کھلے طور پر کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور کھلے طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یا پھر اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، یا آخرت کے دن کو نہیں مانتے، اس طرح کھلے طور پر اپنا کفر ظاہر کرتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں کفر کو۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، ظاہر میں ڈکلیئر تو یہ کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، وہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ قرآن کو نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے مجمع میں لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دلوں میں کفر چھپا ہوا، یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ مگر قرآن کی بھاشا کے اندر اور قرآن کی زبان کے اندر ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، اور جو لوگ دل کے اندر بھی کفر رکھے ہوئے اور زبان سے اس کفر کو ظاہر بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کافر کہتا ہے۔ تو اب ان کافرین کا ذکر آگے کی 15 آیتوں کے اندر، مگر جو کھلے طور پر اپنا کفر ظاہر کرتے اور صاف طور پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے 2 آیتوں میں کیا۔ تو 15 میں سے 2 نکل گئی، 13 آیتیں باقی ہیں۔ بقیہ کی 13 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا۔ تو یہ 2 آیتوں کے اندر جو کافرین کا ذکر ہے، اس تعلق سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، یعنی جن باتوں کو مسلمان بننے کے لیے ماننا ضروری تھا، جس کی تصدیق کرنا اور دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری تھا، اس کا جنہوں نے انکار کر ڈالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈراوے یا نہ ڈراوے، وہ ایمان نہیں لانا۔ یہاں پر کافرین کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرے یا نہ کرے، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس آیت کے اندر جن کافرین کا ذکر ہے وہ مطلق کافروں کا ذکر نہیں،
بلکہ خاص قسم کے کافروں کا ذکر ہے۔ کون سے خاص قسم کے کافر؟ وہ خاص قسم کے کافر جنہوں نے انکار کرتے 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 ضد اور ہٹ درمی پر آ چکے ہیں اور اپنے دل اور دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کی بات بار بار سننے کے باوجود وہ مکم ہو گئے کہ ہم تو کفر ہی پر رہیں گے، چاہے آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، ضد اور ہٹ درمی پر آ گئے۔ بات سمجھنے کے باوجود، بات سمجھ میں آ جانے کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا ذکر ہے کہ ان پر آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا کوئی اثر ہونے والا نہیں، آپ کی تبلیغ کا ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ انذر کرو، آپ ان کو ڈراوے تو انذار، ڈرانا کس کو کہا جاتا ہے؟ ڈرانا انذار کہا جاتا ہے ایسی خبر کو جس سے انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو، جیسے بشارت ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کے دل میں خوشی پیدا ہو۔ مگر نبیوں کے لیے اللہ رب العزت نے انذار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی نذیر ہوتا ہے، ڈرانے والا ہوتا ہے۔ تو کون سا ڈرانا؟ ایک ڈاکو بھی ڈراتا ہے اور ایک کھنڈنی کرنے والا شخص بھی ڈراتا ہے، یہ کرو ورنہ مار ڈالو، تو اس کو نذیر نہیں کہا ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے نبیوں کے لیے نذیر کا لفظ استعمال کیا۔ تو نذیر کون سا ڈرانا؟ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس میں معمولی فرق سے شبد اور الفاظ بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ نذیر کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جو شفقت اور محبت کے ساتھ ڈراوے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو آگ سے ڈراتا ہے، سانپ سے ڈراتا ہے، بچھو سے ڈراتا ہے۔ جب وہ بچہ آگ میں جانے لگتا ہے، آگے آگ ہوتی ہے یا کسی اور موقع پر کوئی ڈرنے کی چیز ہوتی ہے، تو باپ جیسے اپنے بچے کو شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ڈراتا ہے، تو اس باپ کے ڈرانے کو انذار کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک نبی اپنی قوم کو اور اپنی امت کو شفقت اور محبت کے ساتھ ڈراتا ہے، ڈاکوؤں کی طرح نہیں ڈراتا، بلکہ اس کے دل کے اندر اس ڈرانے سے اور اس خبر دینے سے اس کے پیچھے شفقت اور محبت ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تبلیغ کرنے والوں کے لیے اور اصلاح کرنے والوں کے لیے جو لوگ اس کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے کسی کے اسلام کو پہنچانے کی اور خیر کی اور نیک باتوں کو پہنچانے کی جنہوں نے ذمہ داری لے رکھی ہے، اور جو لوگ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے اصول یہ ہے، ان کی صفات میں سے یہ صفت ہونی چاہیے، فقط بات کو پہنچا دینا یہ کافی نہیں ہے، جبکہ اندر کی کڑھن کے ساتھ، اندر کی محبت کے ساتھ، اندر کی شفقت کے ساتھ جب تک دین کی بات نہیں پہنچائیں گے وہاں تک نبی والی دعوت نہیں کہلائے گی۔ نبی والی دعوت کبھی کہلائے گی جب نبی والی کڑھن اور نبی والی شفقت اور نبی والی محبت کے ساتھ اپنے بندوں تک اور اپنے دوستوں تک اور اپنے مسلمان بھائیوں تک جب بات پہنچائی جائے گی تو یہ حقیقت میں نبی کا اقتداء ہوگا اور نبی کا نمونہ ہوگا۔ تو نبی جو ہوتا تھا وہ شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا تھا، شفقت اور محبت کے ساتھ بلانے والا ہوتا تھا۔ اس کی باتوں کے اندر وہ باتیں بھی ہوتی تھی، دیکھو یہ نہیں کرو گے تو آگے تم کو جلنا پڑے گا، یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے آخرت میں یہ عذاب ہوگا، لیکن یہ بتاتا تھا، یہ ڈراتا تھا اندر کی کڑھن کے ساتھ، اندر کی شفقت کے ساتھ۔ تو ایسے ہی ہر مبلغ کے لیے، ہر اصلاح کرنے والے، کام کرنے والے کے لیے اسی کڑھن کے ساتھ اور اسی محبت اور شفقت کے ساتھ ڈرانا ہے، باقی خالی بات کو پہنچا دینا کافی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر۔ تو اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام چھوڑ دیا؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بتلا دیا کہ ان کو تبلیغ کرو نہ کرو، ان کو دعوت پہنچاؤ نہ پہنچاؤ، سب برابر
لانے والے نہیں. تو کیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ کام نہیں چھوڑا. یہ آیت ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں اور اس طرح کے ضدی لوگوں کے بارے میں جن کو بات سمجھ میں آ چکنے کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ایسے ہر زمانے میں کافی رہتے ہیں. ان کو بات بالکل سمجھ میں آ گئی، اقرار بھی کرتے ہیں لیکن نہیں، ہم نہیں مانتے. تو کیا ان کی دعوت چھوڑ دیں گے؟ نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو کیا ان کو دعوت دینا فضول اور عبث کام ہو جائے گا، بیکار کام ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بیکار کام نہیں ہے. قرآن وہیں پر کہہ رہا ہے، قرآن کے الفاظ پر غور کرے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، یہ ان کے لیے ہے کہ آپ کی تبلیغ سے ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. باقی آپ کی تبلیغ سے آپ کو تو فائدہ ہونے والا ہے، آپ کو ثواب ملنے والا ہے. اس لیے یہ علیہم کا لفظ لا کر کے اس سوال کا جواب دے دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ بیکار کام نہیں ہے تبلیغ کرنا، بلکہ تبلیغ کرنا یہ ان کے حق میں تو فائدہ مند نہیں ہوگا لیکن تمہارے حق میں فائدہ مند ہوگا، تم کو اس کا ثواب ملے گا. اس لیے تم کو اپنا کام کرنا ہے. تو اب پھر اللہ رب العزت نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. ان سے پہنچنے والی تکلیفیں بار بار ان کے پاس جانے کے باوجود کوئی شخص جب بات کو نہیں مانتا ہے تو دل پر ٹھیس پہنچتی ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں مانتا ہے، اتنی مرتبہ گئے، اتنی مرتبہ کہا پھر بھی نہیں مانتا ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. یہ تسلی کے لیے یہ آیت ہے کہ آپ تسلی رکھیے، آپ دل کا اطمینان رکھیے، آپ اپنا کام جاری رکھیے. وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کے نہ ماننے سے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. تو کیا مطلب؟ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ایمان نہیں لائیں گے، تو اب کیسے لا سکتے ہیں؟ تو کہ نہیں، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے. اللہ رب العزت کو سب پتا ہے کہ اپنی ہٹ درمی کے اندر آخر تک باقی رہنے والے ہیں اور اسی ہٹ درمی کے اندر اور اسی بدحالی کے اندر وہ مریں گے. اللہ رب العزت جو کہ غیب کو جانتے ہیں اس غیب کو سامنے رکھتے ہوئے لا یؤمنون کہہ دیا ہے. باقی لا یؤمنون کہہ دیا اس لیے اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا. نہیں، اللہ رب العزت ان کی بدحالی کی حالت کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کے پاس غیب کا علم ہے کہ آگے اور مزید بڑھتے رہیں گے اور اسی حالت میں ان کی موت آئے گی، ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ خبر دی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے زمانے کے اندر ایک آسان سی مثال ہے. کبھی کبھی کسی بیمار کے تعلق سے ڈاکٹر بول دیتا ہے 2 دن کے مہمان ہیں، جاؤ خدمت کرو. تو ڈاکٹر نے یہ بول دیا اور پھر واقعیتاً 2 دن کے بعد مر گیا، تو کیا اس کا الزام ڈاکٹر پر آئے گا کہ وہ ڈاکٹر نے کہا تھا اس لیے یہ مر گیا؟ کوئی اس پر الزام نہیں لگاتا. بلکہ اسی طریقے پر یا اللہ رب العزت نے بھی ان کی حالت کو دیکھ کر کے یہ فرما دیا لا یؤمنون، اس لیے اللہ پر کوئی الزام نہیں ہے اس کا. جیسے ڈاکٹر اس کی حالت کو دیکھ کر کے، اس کی رگ اور نبض کو دیکھ کر کے اور اس کے اندر کی کنڈیشن کو دیکھ کر کے بتلا دیتا ہے کہ یہ زیادہ جی نہیں سکتا ہے، یہ اتنے گھنٹوں کا مہمان ہوتا ہے، اور اس کے بعد جیسے واقعہ وہ مر جاتا ہے تو اس ڈاکٹر پر کوئی الزام نہیں لگتا ہے اور اس ڈاکٹر کی خبر کو اس کی وجہ سے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیتا ہے. بالکل اسی طریقے پر اللہ رب العزت کا ان لوگوں کو لا یؤمنون، ان لوگوں کے متعلق لا یؤمنون کہنا ایسا ہی ہے کہ ان کی بدحالی کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے. باقی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ڈرانا ان کے حق میں فائدہ مند کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے حق میں فائدہ مند ڈرانا کیوں نہیں ہوگا؟ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں
انہوں نے بدعمالیاں کرتے 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 رہے اور اپنے دل کو کالا کر ڈالا، اپنے دل کو کالا کر ڈالا۔ ایک عقیدے کی بات یاد رکھیے، ہر چیز اور ہر فعل کا خالق اللہ رب العزت، ہر فعل کا خالق۔ کوئی بھی کام دنیا کے اندر کوئی بھی کرتا ہے، کوئی بھی کام کوئی بھی کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے منشے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس فعل کو اس کے لیے پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ مکلف کا کیا مطلب؟ اس کو کچھ ذمہ داری دی ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ نہیں کرنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، بہت سا اختیار دے رکھا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دو راہ پر کھڑا کر دیا۔ یہ راستہ گھاٹیوں سے گزر کر کے، جاڑ جھنکار سے گزر کر کے، کانٹے دار یہ باڑوں سے گزر کر کے یہ جنت میں پہنچنے والا ہے۔ یہ راستہ بالکل کلیئر ہے اور سیدھا جہنم میں پہنچنے والا ہے۔ اب تم کو اختیار ہے، یہاں تم کو ہم نے کھڑا کر دیا اور ساری چیزیں بتلا دی۔ اب تم کو یہ راستہ اختیار کرنا ہو تو یہ کرو، یہ کرنا ہو تو یہ کرو، مگر یاد رکھو یہ کرو گے تو بیچ میں گھاٹیاں آئے گی، اونچ نیچ آئے گی، کچھ پریشانی بھی آئے گی، مگر اس کے بعد سامنے پھر جنت ہے، وہاں پہ کوئی پریشانی ہے نہیں، کبھی کے لیے ہمیشہ کی رات کچھ دیر تم کو اونچ نیچ برداشت کرنی پڑے گی۔ اور یہ راستہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں آئے گی، بالکل یہاں بیٹھو اور سیدھے وہاں اترو، مگر پھر وہاں پہنچنے کے بعد پھر ہم نہیں جانتے کچھ، پھر پریشانی ہی پریشانی ہے، اس کے بعد کوئی راحت نہیں، پھر چیختے رہو گے کوئی راحت نہیں ملے گی۔ تو اس طرح انسان کو اختیار دے رکھا ہے۔ اب انسان اپنی سوچ سے کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اگر غلط کام کا ارادہ کرنے کی طرف لپکتا ہے اور اسی کا پکا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ غلط کام کو آسان کر دیتے، اس کے لیے اس کام کو پیدا کر دیتے۔ مگر یہ پیدا کیا اللہ نے ڈائریکٹ نہیں پیدا کیا، اس کے انسان کو جو اختیار دے رکھا تھا، اس اختیار کے نتیجے میں جو اس نے ارادے کیے، جو اس کے اسباب مہیا کیے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا۔ تو انسان میں بھی اس طرح برے کام کرتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت نے جو ہدایت کے 3 سامان اس کو دے رکھے ہیں، اس میں سے سب سے بڑا سامان ہدایت کا انسان کا دل، کہ انسان اپنے دل سے سوچے، یہی ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔ یہاں انسان اگر اس کو سوچتا ہے تو اس کے لیے ہدایت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آنکھوں کے ذریعے سے دیکھے، کانوں کے ذریعے سے سن کر کے وہ ہدایت کے راستوں کو اپنا لے، مگر یہ شخص ان ہدایت کے راستوں کو کام میں نہیں لاتا ہے۔ آنکھ کو جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا تھا اس مقصد میں آنکھ کو استعمال نہیں کرتا ہے، کان کو جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے دیا تھا اس مقصد کے لیے کان کو استعمال نہیں کرتا ہے، اور دل جن چیزوں کو سوچنے کے لیے اور جو پلان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے دل دیا تھا اس پلان میں دل کو استعمال نہیں کیا، تو آہستہ 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 جس مقصد کے لیے یہ چیز بنی تھی اس مقصد پہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کاٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے جب پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے، پوری آنکھوں پر، کان پر اور دل پر پورا زنگ اور کاٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیز کام کی نہیں رہتی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر کاٹ لگ چکا ہے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اسی کو حدیث پاک کے اندر فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے کالا، جب انسان جھٹپٹ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ چھیل دیا جاتا ہے اور اس انسان کا دل واپس صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، دوسرا گناہ کیا،
وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، یا پھر دوسرا نقطہ پڑوس میں لگ جاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ گناہ کیا تھا اس کا دل صاف تھا تو گویا کہ ایک سفید کپڑے کی طرح اس کا دل ہے، اس پر جب داغ لگ جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنا سفید کپڑا اور یہ داغ میرا پورا سفید کپڑے کا ٹیسٹ اور مزہ خراب کرتا ہے، یہ پوری میری کیا کہتے ہیں اچھائی کو خراب کر رہا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ ایسی جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے، جیسی شفافیت اس کے اندر ہوتی ہے، کسی میں زیادہ صاف ہوتا ہے کسی کا دل کم صاف ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے دل پر جب وہ گناہ کرتا ہے تو کالا نقطہ لگتا ہے اور انسان بے چین ہوتا ہے۔ اگر اس بے چینی کو اس نے غنیمت سمجھ لیا اور اس نے توبہ کر لی تو وہ بے چینی، وہ توبہ اور وہ جو آنسو گرتا ہے وہ اس نقطے کو دھو دیتا ہے، اور اگر وہ اس بے چینی کو اگنور کر دیتا ہے اور اس پر دھیان نہیں دیتا ہے تو آہستہ آہستہ میں دوسرا نقطہ آتا ہے، دوسرا گناہ ہوتا ہے، دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر بھی اس کو وہ دھیان پر اور توجہ پہ نہیں لاتا ہے، تیسرا نقطہ لگتا ہے، اس طرح پھر آہستہ آہستہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت کہتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر جب زنگ لگ جاتا ہے تو توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی اصل سزا تو آخرت میں ملنی ہے، مگر کچھ سزا اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی دے دیتے ہیں، اور انہی میں سے ایک سزا یہ بھی ہے اور اس کا کچھ حصہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر سے صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے دلوں کے اندر سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اصلاح کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ یہ توفیق کا سلب ہو جانا اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے دل کالے ہو گئے، کاٹ لگ گیا، اس پر زنگ لگ گیا، یعنی ہم نے گویا کہ اس پر مار لگا۔ اب جب مار لگ گئی ہے دل پر، کانوں پر، تو اب اچھی بات وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتی، کاٹ لگ گیا ہے تو اس کا کوئی اثر ہوگا ہی نہیں، اچھی بات وہاں پہنچے گی نہیں۔ جیسے ایک ڈاکیا جب ڈاک اندر آتی ہے، خطوط آتے ہیں، پھر اس کو مہر لگا کر کے بند کر دیتا ہے، سیل پیک کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اب کوئی خط اس میں جا نہیں سکتا ہے، اب دوسرے دن کے خط کے اندر وہ خط جائے گا۔ ایسے ہی یہاں دل پر جب سیل لگ جاتا ہے، مہر لگ جاتا ہے، اب اچھی بات دل کے اندر نہیں جا سکتی۔ جب اچھی بات دل میں نہیں جائے گی تو اثر بھی نہیں کرے گی۔ کان پر بھی مار لگ گیا، اب اچھی بات وہ سن رہے ہیں مگر نہیں سن رہے، وہ سن رہے ہیں مگر اس سننے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ مار لگ چکا ہے، اور آنکھوں پر پردے لگ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دل کے لیے اور کانوں کے لیے تو مہر کی بات کی کہ سیل لگا دیا، اور آنکھوں کے لیے پردے کی بات کی، اس لیے کہ دل میں چاروں طرف سے خیال آتا ہے، کان کے اندر چاروں طرف سے باتیں سنی جائے گی مگر آنکھ چاروں طرف سے دیکھ نہیں سکتی، آنکھ سامنے ہی کو دیکھے گی، اڑوس پڑوس کی چیزوں کو دیکھے گی، آنکھ پیچھے کو نہیں دیکھے گی، ادھر کو نہیں دیکھے گی، ادھر کو نہیں دیکھے گی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا آنکھوں پر پردے لگتے، آنکھ کے لیے ایک ہی صفت ہے تو آنکھوں پر پردے، تو یہ تینوں جو ہدایت کے سامان اللہ رب العزت نے دیے تھے وہ کیا ہو گئے، معوف ہو گئے اور بگڑ گئے، خراب ہو گئے۔ اب جب خراب ہو گئے تو وہ اندر اچھی باتیں جانے والی ہے نہیں، کانوں سے سنیں گے مگر اس کا اثر نہیں ہوگا، آنکھوں سے اچھی بات دکھے گی نہیں، جو اچھا ہوگا وہ بھی اس کو برا دکھے گا، غلط دکھے گا، اور اسی کی وجہ سے پھر اندر بھی کچھ جانے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایمان لانے کا جو سامان تھا، ہدایت کا جو سامان تھا وہی خراب ہو چکا ہے، تو ایمان وہ نہیں لا سکتے۔ اب کیا ہوگا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب مہین، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیدا کیا تھا اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، لیکن انسان سب کو پہچان کر کے آیا اور جس کی پہچان کے لیے بھیجا تھا اس کو بھول کر کے آیا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت پھر اس کو دردناک عذاب دے گے۔ کوئی شخص یوں کہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ظلم ہو جائے گا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی،
اللہ نے سیل لگا دیا تھا تو پھر وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ تو میں نے بتلا دیا کہ نہیں، یہ مہر لگنے کا کام ان کی بدعمالیوں کے بعد ہوا ہے، ابتدا میں مہر لگنے کا کام نہیں ہوا ہے۔ وہ آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، پھر اللہ رب العزت نے اب ان کے لیے اسی کو مقدر کر دیا کہ یہ کفر ہی پر مرے، اب اسی کو مقدر کر دیا کہ یہ کفر ہی پر مرے۔ اس لیے اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، اور سارے اسباب سوچنے کے، غور و فکر کرنے کے، سننے کے، دیکھنے کی ساری چیزیں دی، اور پھر اس کو انسان کو دنیا میں پیدا کر کے عقل و شعور والا، سوجھ بوجھ والا پیدا کیا، اور دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے رکھی کہ جس کے اندر غور و فکر کر کے، سوچ کر کے وہ اللہ کو پہچان سکے۔ مثلا سورج کا وقت پر نکلنا، چاند کا وقت پر نکلنا، دن کا جانا، رات کا آنا، اور اسی طریقے پر مختلف چیزیں، بارش کا آنا، زمین کے اندر سے یہ پیداوار کا ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس طرح کی دنیا کے اندر رکھی ہے کہ انسان تھوڑا بھی غور کر لے کہ یہ ساری چیزیں تو آٹومیٹک نہیں ہو سکتی ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہوگا، اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، یہی بنانے والا، یہی چلانے والا، یہی اللہ ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں رکھی، اور اس کے بعد اسی پر بس نہیں کیا، اللہ رب العزت نے نبی کو بھی ساتھ میں بھیجا، اور نبی بھی انسان ہی کے اندر سے بھیجا کہ وہ بھی پھر بتاوے کہ دیکھو اس ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے۔ اور نبی کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں کچھ سمجھانے والے لوگ پیدا کیے، اور وہ اپنا کام کر رہے، اپنا مشن چلا رہے، جگہ جگہ پر اپنی دعوت کو پہنچا رہے اور اللہ کی طرف بلانے کی بات کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان ساری چیزوں کو اس نے سائڈ پر رکھ دیا، اپنی آنکھوں کو صحیح کام میں نہیں لایا، کانوں کو صحیح کام میں نہیں لگایا، دل کو صحیح کام میں نہیں لگایا، جو آزاد دیے تھے، جس مقصد کے لیے دیے تھے اس کے خلاف میں استعمال کرتا رہا، تو اب اللہ تعالیٰ اگر اس کو سزا دیتے ہیں تو یہ سزا، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسی کا اپنی ذات پر ظلم ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج ہمیں بہت بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ آج کبھی ہم کو کہا جاتا ہے، باتیں آتی ہے بیان کے اندر، اپنی اصلاح کے تعلق سے کوئی بات آتی ہے تو ہمارا اکثر طبقہ مسلمانوں کا یہ ہو گیا ہے کہ اگر ان باتوں کو مانیں گے تو اپنے کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا۔ انسان یوں سوچتا ہے کہ اس طرح کریں گے تو تھوڑا اپنے کو چینج کرنا پڑے گا، یہ لباس مثلا ہم کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ کھانا ہم کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور اسی طریقے پر صبح صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، اور پھر وہ ہم کو ایک محدود پابندی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ پھر بازار کے اندر ہم جس کو چاہے دیکھ نہیں سکیں گے، پھر موبائل میں جو چاہے دیکھ نہیں سکیں گے، یہ تو بہت زیادہ پابندی لگ جائے گی، اس لیے ہم لوگ کو کرنا ہی نہیں، چھوڑو نہیں اس کو۔ یہ ہے اصلاح کی توفیق سلب، انسان کی اصلاح کی توفیق کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں کہ اب اس کو اصلاح کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، یہی مہر کہی جاتی ہے، اسی کو سل لگنا کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایسی بات آ رہی ہے تو ہمیں جلد از جلد فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو کر کے ہمارے دلوں پر سل لگانے کی تیاری کر جائے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ چیز اور یہ سوچ کہ تھوڑا ہم کو چینج کرنا پڑے گا، اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہے ایک شیطانی چیزیں ہوتی ہے، اصل ہمارے لیے آخرت کا مسئلہ ہے، ہمیں اپنی آخرت کو سوچنا ہے۔ آج انسان آخرت کو بھول گیا ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو بھول جاتا ہے، اس لیے اس کی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے مانگتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگ جائے، ورنہ ایک مرتبہ جب مہر لگ جاتا ہے، سل لگ جاتا ہے، تو پھر اب ہمارے لیے درستگی کی ساری راہیں بند ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے آخرت کا یہ عذاب یہ تو ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اب ہم صحیح راستے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے گزر فرما. اے اللہ تیرا دھیان، تیری محبت، تیری معرفت، تیری کبریائی، تیری عظمت، تیرا خوف، تیرا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما. حضور کی محبت اور حضور کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. حضور کے طریقوں اور سنتوں کو ہماری زندگی میں جاری اور ساری فرما. اے کریم آقا، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں. اے کریم آقا، نیکیوں کی توفیق سلب ہوتی جا رہی ہے. اے اللہ تیری طرف جھکاؤ کم ہوتا جا رہا ہے، گناہوں کی طرف جھکاؤ بڑھتا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر سل لگنے کا وقت قریب آ چکا ہو. اے کریم آقا، ایسی محرومی سے حفاظت فرمانا. اے اللہ ایسی محرومی سے حفاظت فرمانا، ایسی شقاوت سے حفاظت فرمانا. اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دے، پوری امت کی حفاظت فرما دے، پوری امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنی اصلاح سے غافل ہو چکا ہے، اے کریم آقا توجہ دلانے کے باوجود اے کریم آقا اسی سل لگنے کے قریب پہنچ چکا ہے، بلکہ کافی سارے طبقے پر اللہ ان کے دلوں پر مہر بھی لگ چکی ہوگی. اللہ تو ہی زیادہ جانتا ہے کہاں کافروں پر مہر لگنے کی بات. اے اللہ یہاں تو ہمارے نام کے مسلمانوں پر یہ مہر لگ رہی ہے. اے کریم رب، اے کریم رب، ہم سب کی اور پوری امت کی اس سے حفاظت فرما لے. اے اللہ جیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں، بڑے گنہگار ہیں. اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے غفلت میں ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اے اللہ تیرے بندے ہیں. تیرے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں. اللہ تجھے اپنے نبی سے محبت تھی، اسی کے واسطے سے تجھے ان کی امت سے بھی محبت ہے. اے کریم آقا، تو اگر ہم کو عذاب دے گا تو ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھے پورا اختیار ہے کہ تو ہم کو عذاب دے دے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اے اللہ لیکن اگر تو معاف کر دے گا تو بڑا غفور رحیم ہے. اے اللہ تو نے آج تک ہم کو نبھایا ہے، اے اللہ آئندہ بھی تو ہم کو نبھا لے. اے اللہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ خصوصی ستاری کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما دے، لوگوں کو تیری طرف متوجہ فرما دے، تیرے کلام کی طرف متوجہ فرما دے. اے اللہ تیرے کلام کی طرف متوجہ فرما دے. اے کریم آقا، آج ہماری حالت یہ ہوتی جا رہی ہے، معمولی عنوان سے، معمولی بہانوں سے ہم نماز غارت کر دیتے ہیں، ہم تیرے دین کی باتوں کی مجلسوں کو غارت کر دیتے ہیں. اللہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے کرنے کے لیے وقت ہے، مگر تیرے دین کی فراغت کے لیے اور تیرے دین کے لیے اللہ ہمارے پاس کوئی وقت فارغ کرنے کے لیے نہیں ہے. اے کریم آقا، اپنی اصلاح کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اے اللہ اس معروفی سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما. وقت مقررہ پر بہترین موت نصیب فرمانا، پوری موت سے اور ہر اس موت سے جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی، تیرے نیک بندوں نے پناہ چاہی، تیرے نزدیک بری موت لکھی جاتی ہے. اللہ اس سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک جتنی دعائیں مانگی ہے سب میں خیر و برکت مقدر فرما کر کے ساری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، منظور فرما. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.